بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ یہ صدقہ و خیرات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے اور اس پر بہت سا اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اس کی مثال سورۃ البقرہ میں بیان کی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے بیج بویا ہو اور اس سے 100 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور اس کو اس طریقے سے بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو اور اونٹ کے بچے کو پال کے بڑا کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات خیرات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو صدقہ مشکلات، مصائب، پریشانیوں، اذیتوں، تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ صدقہ وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو حاصل ہو جائے اللہ کے یہاں اسے سخی لکھا جاتا ہے، اس بندے کو سخاوت کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ یہ بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا اور صدقات یہ دو چیزیں جو انسان کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ٹالتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ صدقہ و خیرات انسان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے دعا اور صدقہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سویرے اللہ کے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جس مالدار کو تو نے مال دیا اور اس نے تیری راہ میں خرچ کیا اس میں اضافہ فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جس کو تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ نہیں کیا اسے تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح حدیث میں شام کو یہ دونوں فرشتے آتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور صدقہ خیرات سے منہ پھیرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رزق کی کمی کی بد دعا کرتے ہیں اور صحت کی کمی کی بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ صدقہ و خیرات اتنی بہترین نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری تکالیف ٹل جاتی ہیں۔ لا علاج مریض جب اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر صدقہ کرتا ہے اور دعا اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا خیرات کو قبول فرماتا ہے اور اسے شفائے کامل عاجل عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جن کو کینسر تک کے امراض تھے، نابینا ہو چکے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، بہت ساری ایسی امراض ان کو لگ گئی تھیں کہ جن کا علاج ہی ممکن نہیں تھا، لیکن روزانہ صدقہ و خیرات کرنے کی بدولت اور سورہ رحمان اور یاسین پڑھنے کی بدولت رب تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنائیں، کلام الہی پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق و ہدایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔